ابن بطوطہ، جس کا اپنا نام محمد ابن عبداللہ ابن بطوطہ، جو مراکش کے شہر طنجہ سے اس کا تعلق تھا، اور آج سے 700 سال قبل 1304 عیسوی میں وہ پیدا ہوا اور 1369 میں اس کا انتقال ہوا۔ 30 سال تک اس نے دنیا کا چکر لگایا، اور 30 سال میں اس نے اکثر دنیا کو دیکھا، اور سب سے زیادہ دنیا میں جس شخص نے سفر کیا ہے وہ ابن بطوطہ ہے۔ ابن بطوطہ کی کتاب ہے رحلہ۔ رحلہ میں وہ جہاں کہیں پہ بھی جاتا ہے تو وہاں کے حالات اس نے لکھے ہیں۔ جب وہ مالدیپ کے جزیروں کی طرف آیا تو مالدیپ کے جزائر میں رہنے والوں کے اسلام لانے کے بارے میں اور ان کا اسلام قبول کرنے کے بارے میں وہ ذکر کرتا ہے کہ مجھے یہاں کے بااعتماد آدمیوں نے بتایا، مجھ سے روایت کی کہ پہلے پہل اس جزیرے کے باشندے بت پرست تھے۔ ہر مہینے سمندر کی طرف سے جنات آتے تھے، اور ان کا دستور یہ تھا کہ جب ان جنات کو دیکھتے تھے تو ایک کنواری عورت کو بناؤ سنگار کر کے سمندر کے کنارے ایک جگہ بنائی تھی جس کو وہ بت خانہ کہتے تھے، تو وہاں پہ وہ چھوڑ دیتے تھے۔ صبح کو جب وہ آتے تو اسے وہاں پہ مرا ہوا پاتے، اور اس عورت کی بے حرمتی بھی کی گئی ہوتی۔ کہ اس جزیرے کے لوگ ہر مہینہ آپس میں قرعہ ڈالتے، جس کے نام پر قرعہ آتا تھا تو اسے اپنی بیٹی بھیجنی پڑتی تھی۔ کہ ایک دفعہ افریقہ سے آیا ایک عرب تاجر مغربی ابو البرکات بربری بطور مسافر، وہ وہاں پہ آیا۔ یہ شخص حافظ قرآن تھا اور وہ اس جزیرے میں ایک بڑھیا کے گھر ٹھہرا۔ کہ ایک روز گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بڑھیا اور اس کے رشتہ دار رو رہے ہیں۔ تو اس نے حال دریافت کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس بڑھیا کے نام قرہ پڑا ہے اور اس کی فقط ایک بیٹی ہے۔ تو ابو البرکات بربری نے کہا اس بڑھیا سے کہ تیری بیٹی کی بجائے میں جاؤں گا۔ یہ شخص کھوسا تھا، یعنی نہ اس کی داڑھی تھی اور نہ مونچھ تھی۔ سپاہی آئے اور اسے اٹھا کر سمندر کے کنارے بت خانے میں چھوڑ آئے۔ کہ اس نے وضو کر کے قرآن کی تلاوت شروع کی، کلام اللہ پڑھنا شروع کیا۔ جنات رات کے وقت سمندر کی طرف سے آنا شروع ہوئے، لیکن جب انہوں نے کلام اللہ کی تلاوت سنی تو وہ واپس مڑ گئے، واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی، مغربی ابو البرکات مغربی وہ کھڑا تھا، تلاوت کر رہا تھا۔ جب بڑھیا اور اس کے رشتہ دار اس کی لاش لینے آئے تو اسے وہاں پہ زندہ پایا۔ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے، اس جزیرے کے بادشاہ کے پاس لے گئے جس کا نام شنورازہ تھا، اور بادشاہ کو یہ پورا قصہ سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ ابو البرکات مغربی نے اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی، ترغیب دی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اگلے مہینے تک صبر کرو، کہ اگر اگلے مہینے بھی تو صحیح سالم اور سلامت رہا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ مغربی وہاں پہ ٹھہرا رہا، اور ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا کہ بادشاہ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، اور وہ اپنے اہل و عیال، کنبہ اور امیروں سمیت مسلمان ہو گیا۔ بت خانے توڑ دیے گئے، اور اس جزیرے کے ساتھ
دیگر جزیروں کے لوگ اور باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔